جو بچپن سے ساتھ تھے، ان میں سے ایک دوست کے والد صاحب بڑے سخت بیمار ہو گئے. مہینے کا آخر چل رہا تھا، پیسے موجود نہیں تھے علاج کے لیے. تو اس نے اپنے عزیز و اقارب سے درخواست کی کہ بھائی کچھ مدد فرما دیں، جیسے ہی مجھے تنخواہ ملے گی میں انشاءاللہ واپس لوٹا دوں گا. لیکن کسی نے ہاتھ نہیں پکڑایا. تو ظاہر ہے پھر اس کا سب سے بہترین جگری دوست وہی پیچھے بچتا تھا. تو اس نے اس سے عرض کی کہ بھائی محبت فرماؤ تھوڑی. تو تمہیں زبان دینے کی لوڑ نہیں ہے، تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے، میں انشاءاللہ جیسے ہی مہینہ چڑھے گا میں تمہیں رقم دے دوں گا. تو باقیوں نے تو فون بند کر ہی دیا تھا. اس نے جب کچھ وقت کے بعد اسے کال کی تو اس کا بھی نمبر بولے بھائی بند جا رہا ہے. آپ اس کی جگہ پہ ہوتے میرے بھائی، آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا آتی اگر اس کا بھی نمبر بند جا رہا تھا؟ تو یہ سوچنے لگا کہ غیروں کی اتنی تکلیف نہیں تھی جتنی اپنے اس جگری دوست کی تھی کہ یہ بھی مکر گیا ہے، یہ بھی اس مشکل وقت میں ہاتھ چھوڑ گیا. اس نے قسم اٹھائی کہ مر جاؤں گا آج کے بعد اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. تو کھجل خراب ہو کے جب وہ گھر پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ والد صاحب بڑی چین کی نیند سو رہے ہیں اور ان کے سرہانے دوائیوں وغیرہ کے پیکٹ بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ بڑا حیران ہوا، ہم باہر خجل ہو رہے ہیں اور گھر میں دوا پہنچ گئی ہے. تو اس نے گھر والوں سے پوچھا یہ کون لایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ تمہارا جگری دوست، یہ وہ دے کے گیا ہے. اب یہ مزید حیران ہوا، ہمارا نمبر نہیں اٹھا رہا اور گھر میں دوائیاں پہنچا رہا ہے. یہ بیٹھا نہیں، فوراً اس دوست کے پاس پہنچا، اس کے دروازے پہ پہنچا اور اس سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو تیرے ساتھ زندگی بھر کے نفرت کر چلا تھا، جب تو نے مدد کرنی ہی تھی تو کم از کم میرا نمبر تو اٹھاؤ. بات کیوں نہیں کر رہے تم مجھ سے؟ تمہارا فون کیوں آف جا رہا ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا میرے بھائی یہ پوری کی پوری جو ہماری یہ گفتگو ہے وہ اس ایک جملے، اس ایک سوچ، اس ایک فکر کے اوپر مبنی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تو نے میرے سے درخواست کی تھی تو مہینے کا آخر تو میرا بھی چل رہا تھا. ظاہر بات ہے میں بھی کام پیشے والا بندہ ہوں بھائی. کوشش کی، ہاتھ پلہ مارا، لیکن مجھے کہیں سے رقم نہیں ملی. تو میں نے یہ بات سوچی کہ یہ جو موبائل ہے یہ واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر باپ کو کچھ ہو گیا تو وہ واپس، تو میں نے موبائل بیچ دیا. میں نے کیا کیا بھائی؟ موبائل بیچ دیا، اور اس سے جو مجھے رقم ملی ہے اس رقم سے میں نے تمہارے والد صاحب کے لیے دوا خریدی ہے. اس لیے بھائی میں تیرا نمبر نہیں اٹھا سکا تھا. وہ دوست بھی رو رہا ہے اور یہ بھی رو رہا ہے کہ میری زندگی میں سب سے مخلص رشتہ، میں اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن مان بیٹھا تھا. وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ بدگمانی ہے، وہ شک ہے، وہ منفی سوچ ہے. بدگمانی میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، مخلص اور مضبوط رشتے کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اور حسن ظن، اچھا گمان اور مثبت سوچ کمزور رشتے کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے. جس جگہ پہ میرے بھائی محبت ہوگی، پیار ہوگا، وہاں پہ لازماً پہلی سوچ ہمیشہ مثبت ہوگی. اور جس جگہ پہ نفرت، تعصب، گروہ بندی ہوگی میرے بھائی، وہاں پہ لازماً پہلی سوچ منفی ہوگی. اس لیے اگر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اگر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور بندہ قرآن حدیث سے دلیل دے کے کوئی بات ثابت کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ برائی ہے، استغفر اللہ، آپ پھر بھی ان کے بارے میں اچھا سوچیں گے کہ برا سوچیں گے بھائی؟ میرے بھائی اگر رسول اللہ کے بارے میں آپ کو کوئی ایسی بات آ جائے آپ گڑبڑا کے اٹھ جائیں گے کہ میرا نبی ایسا ہو سکتا. کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ محبت ہے نا. ایسے ہی صحابہ ہیں. تو جہاں محبت کا پلہ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ سوچ اتنی زیادہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ مثبت ہوتی ہے. اور جہاں پہ میرے بھائی نفرت کا پلہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ منفی ہوتی ہے. اس لیے جس معاشرے پہ، یہ دھیان سے سنیے گا بھائی،
جس معاشرے پہ، جس خاندان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں پہ مثبت سوچ ہوتی ہے. جس معاشرے پہ، جس خاندان پہ میرے بھائی اللہ کا عذاب برستا ہے وہاں پہ سب سے پہلے سوچ بدلتی ہے، کیونکہ لوگ منفی ہو جاتے ہیں. بھائی آپ بتائیں، ہم نے دوست کے بارے میں منفی ہونا ہوتا ہے یا دشمن کے بارے میں؟ بولے بھائی آپ نے منفی کس کے بارے میں ہونا ہے؟ دوست کے بارے میں یا دشمن کے بارے میں؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ آپ دشمن کے بارے میں مثبت ہو جائیں. ساڈے تو چنگا تے امریکہ ہے، ساڈے تو چنگا تے گورا ہے، ساڈے تو چنگا تے اسرائیل ہے. ان لوگ ایسے جملے بولتے ہیں. اور آپ اپنوں کے بارے میں کیا ہو، گالیاں دینے لگے. اس ملک کو کسی دشمن کی لوڑ ہے جہاں پہ آدھے سے زائد ملک اپنے ملک کو گندا کرتا ہے، آدھے زائد ملک اپنے ملک کے میرے بارے میں بد دعائیں کر رہا ہے. اپنے فوجی مار رہے ہیں بھائی مام، اپنے دوست، اپنے پیر سے پیر ملانے والا، اپنے کندھے سے کندھا ملانے والا، وہ رشتے میرے بھائی کمزور ہو گئے. وجہ سوچ، کیونکہ وہ منفی ہو گئی. اس لیے میرے بھائی نیکی، آپ کی عبادت، آپ کا اللہ سے تعلق، اس کا سب سے پہلا اثر آپ کی سوچ پہ ہوتا ہے، کیونکہ عمل بعد میں ہے، سوچ. بولے بھائی یہ پنکھا جو آیا نا پہلے سوچ میں آیا تھا، میدان میں بعد میں آتا ہے. جو بھی آپ کرتے ہیں وہ پہلے کہاں پہ پیدا ہوتا ہے بھائی؟ وہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، سوچ میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے نیکی سب سے پہلے جو اثر کرتی ہے، آپ کی عبادت سب سے پہلے جو اثر کرتی ہے وہ کہاں پہ کرتی ہے بھائی؟ جو بھی عقیدے ہیں ہمارے وہ کیا ہے؟ سوچ تو ہے. یہ صبر، شکر، توکل، ایمان، یہ کیا ہے؟ سوچ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کی جتنی زیادہ مقبول عبادت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ سوچ میں مثبت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جتنا زیادہ عبادت کے باوجود انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کی سوچ منفی ہو جاتی ہے، وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. وہ اپنی ماں کے بارے میں بھی اعتماد سے سوچ نہیں پاتا. ان للہ. اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے. جس کے اندر سے نکل کے آیا ہے اسی کو دشمن مان لے. ہم تو اس نتیجے پہ پہنچ گئے میرے بھائی، اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کیونکہ رشتے، خون کے رشتے، ہم گفتگو ہی اس انداز سے کرتے ہیں. کیونکہ میرے بھائی منفی سوچ کا ایک نقصان سب سے بڑا پتہ کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے. آپ ایمان سے بتائیں میرے بھائی، کہ ہمارے معاشرے میں اعتماد اور بھروسے نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ باپ بھی بیٹے کو گلے پہ بیٹھنے نہیں دیتا، اس کو 100 روپیہ دے کے بیچتا ہے، دہی لے کے آ، پھر گجروں سے پوچھتا ہے کنے دا دہی لے کے گیا. ہم گفتگو ہی ایسے کرتے ہیں، سچی سچی بتا تو کہاں سے آ رہا ہے. اسے کیا مطلب ہے بھائی؟ اس جملے کیا مطلب ہے؟ سچی سچی بتا، اس کا کیا مطلب ہے بھائی اس جملے کا؟ کوئی بتائے گا؟ تو جھوٹی بولتا ہے، اعتبار نام کی تو چیز مجھے تجھ پہ ہے ہی نہیں. بہرحال پھر بھی کچھ بتا دے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے میرے بھائی، اگلے کو جب یہ احساس ہو جائے کہ بھروسہ تو ہونا نہیں ہے، اس لیے سچ بولنے کا کیا فائدہ؟ پھر وہ جھوٹ بولتا ہے اور رشتے مزید خراب ہوتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو سوء ظن ہوتا ہے یعنی بدگمانی، اس کا مسئلہ عقیدے کے ساتھ ہے. ہم نے میرے بھائی عقیدے کو صرف قبر پرستی سے بس جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اگر وہ قبر پرست نہیں ہے بس اس کا عقیدہ اچھا ہے. عقیدہ میرے بھائی ہماری پوری زندگی پہ حاوی ہوتا ہے. اور جو حسن ظن ہے اس کا بھی تعلق عقیدے سے ہوتا ہے. جو بندہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے نا، وہ لوگوں کے بارے میں بھی اچھا سوچے گا. جب آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اللہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اللہ سب کچھ اچھا کرے گا، اللہ میرے لیے بھلا کرے گا، تو رہنا تو آپ نے دنیا میں ہے نا میرے بھائی. تو یہ سب کچھ آپ کس کے بارے میں سوچیں گے؟ بولے بھائی یہ کس کے بارے میں سوچیں گے آپ؟ جب آپ ایسا سوچ رہے میرے ساتھ چنگا ہوگا، تو کس نے آپ کے ساتھ کچھ کرنا ہے؟ لوگوں نے ہی کرنا ہے. آپ نے لوگوں کے ساتھ ہی معاملات کرنے ہیں. اور جب آپ سوچتے ہیں میرے کٹ نہیں ہونی، ہائے ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ہائے ویسا ہو گیا، تو جو ہوتا ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کی مرضی کے بنا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ لوگوں کے بارے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سوء ظن کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کمال کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بی. اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میرے نال حافظ صاحب کٹ نہیں ہونی، ہن تے نال کٹ نہیں ہونی پوت. کیونکہ یہ جب بندہ جملہ بولتا ہے میرے نال کٹ نہیں ہونی، اب یہ دعا کیسے مانگے گا؟ آپ سوچیں. جو پہلے ہی مان کے بیٹھا ہوا ہے میرے نال کٹ نہیں ہونی، آپ ایمان سے بتائیں یہ یقین سے دعا کر سکتا ہے؟ اور جو یہ مانتا ہے کچھ بھی ہو جائے میرا اللہ اپنا وعدے کے خلاف کبھی نہیں جاتا،
اللہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں بندہ ہوں, وہ رب ہے. اگر مجھے سمجھ آ جائے رب کیا چاہتا ہے تو اس کو رب کون کہے گا؟ جو میرے دماغ میں آ جائے. رب جانتا ہے, میں نہیں جانتا. اس لیے بظاہر مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے آخر میں روشنی لازم ہے. اب اس کی دعا اور اس کی دعا میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا غافل دل کی اللہ دعائیں نہیں سنتا. جس کو یقین ہی نہیں ہے جو وہ مانگ رہا ہے. یعنی ہم کبھی کبھی یہ جملہ بولتے ہیں, حفصہ ویسے دعا کر چھڑ دیں, ہونا ویسے کچھ نہیں جے, چلو پھر تاڑی خوشی واسطے کر چھڑ دیں. ان للہ, آپ اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, علی کل شیء قدیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو رہے ہیں, لیکن نبی نے ان کے لیے دعا کرنا نہیں چھوڑا, اور وہی خالد بن ولید سیف اللہ بنے, اللہ کی تلوار. اس لیے علماء کہتے ہیں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ایک نہیں ہارے. اندازہ کرے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی, ایک نہیں ہارے, کیونکہ وہ سیف اللہ ہیں. یہ تلوار اللہ نے نکالی ہے, اس کو کوئی توڑ سکتا؟ اللہ نے میان سے باہر نکالا اور اللہ ہی اندر ڈالے گا. حالانکہ یہ کون ذات ہے میرے بھائی جو احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑے نقصان پہنچانے والے ہیں؟ خالد بن ولید. لیکن دھارا ایسے پلٹی ہے, یعنی ایسی قصوں کہانیوں سے قرآن بھرا پڑا ہے. یعنی یہ کون سوچ سکتا ہے کہ میرے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں, کیا کوئی یہ مان سکتا ہے یہی بندہ تخت پہ بیٹھ کے مصر کے فیصلے کرے گا؟ کوئی مان سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ کنویں سے تخت پہ کیسے پہنچے گا, مجھے رب کون کہے گا؟ اور میں تو وہ ہوں کہ فرعون سارے مصر کے بچوں کو مار دیتا ہے, میں موسیٰ اس کے گھر میں پالتا ہوں. نہ پالوں تو مجھے رب کون کہے گا؟ اور تو ابھی بھی یہ کہتا ہے ساڈے نال گھٹ نہیں ہونی, تو یہ کیا فائدہ یہ قصے سنانے کا؟ ہم تو پلک جھپکنے کے اندر اندر میرے بھائی اسماعیل کو چھری سے نکال کر جنت کے مینڈے نیچے لے آتے ہیں. پیچھے فرعون کے لشکر, آگے سمندر ہے, ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پار لگا دیتے ہیں. آگ ہے, ساری کی ساری بستی, ساری دنیا ابراہیم کے خلاف ہے, ہم آگ کے اندر سے نکال کے ابراہیم کی زندگی کے سب سے بہترین ایام آگ میں گزرتے ہیں. میں نے وہ سکون زندگی میں محسوس نہیں کیا جو اللہ نے مجھے آگ میں دیا. یعنی جو دنیا ایسے سوچتی ہے نا, اللہ الٹ جاتا ہے صرف ایک چیز ثابت کرنے کے لیے, مجھے اللہ لو ما قدر اللہ حق کا قدری, لیکن بندے تو نے میری قدر نہیں کی جو میری قدر کا حق تھا. تو میرے بارے میں بات کرتا اور پھر یہ کہتا یہ ہو نہیں سکتا, اس کا مطلب تم نے جانے ہی نہیں رب کون ہے. تو یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے میرے بھائی. جتنا زیادہ بندے کا اللہ کی ذات پہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے, کیونکہ عقیدے کا تعلق ہے ہی سوچ اور فکر سے. عمل کے ساتھ میرے بھائی اس کا تعلق بعد میں بنتا ہے, پہلے تو تعلق سوچ سے بنتا ہے. اور جو یقین ہوتا ہے نا میرے بھائی یہ اللہ کی رحمت ہے, اور جو شک ہوتا ہے یہ عذاب ہے. آپ سوچیں, صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کو آج یہ بات پتا چلے یہ جو میرا باپ ہے یہ اصلی نہیں ہے. کسی نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ آپ اڈاپٹڈ ہیں, لے پالک بچے ہیں, یہ ابا آپ کا اصلی ابا. بولے بھائی کل جو آپ باپ کو گلے لگے تھے اور آج جو آپ باپ کو گلے لگے اس میں فرق ہوگا؟ بولے میں فرق ہوگا. زمین آسمان شاید گلے نہ لگ رہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو شک ہو, پتہ نہیں مار ہی نہ چھڑے, علاج کروائیں گے آپ؟ بولے بھائی آپ کو مکمل یقین ہوتا ہے, چیر پھاڑ دو بھائی, سائن کرتے ہیں آپ باقاعدہ پیپر کے اوپر, مجھے چیر دو, پھاڑ دو, مار دو, مر جاؤں, ہم کوئی مقدمہ, پھر علاج ہوتا ہے. شک کی بنیاد پہ آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. لیکن ہمارے معاشرے کے اس میں بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ غالب اکثریت ہمارے ملک کی وہ شک میں ہے. ہمیں اپنے ملک پہ وہ بھروسہ نہیں رہا, ہم اپنے لوگوں پہ وہ بھروسہ نہیں رہا, مقتدی کو امام پہ وہ بھروسہ نہیں رہا, اولاد کو اپنے ماں باپ پہ وہ بھروسہ نہیں رہا, چھوٹوں کو بڑوں پہ وہ بھروسہ, اعتماد نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے, روٹس نہیں پیدا ہو رہی, جڑ نہیں پکڑ رہے ہم, کیونکہ یقین کی کمی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے 13 سال میں صرف کیا کیا تھا؟ یقین ہی تو پیدا کیا تھا. یعنی آپ دیکھیں نا, 2 پتھر بندے ہوئے, 2, اور ایک پتھر ان کا بندہ ہوا ہے. ہم نے تو یہ زندگی دیکھی نہیں ہے جو ہم رونے روتے ہیں مہنگائی کے, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں میرے پاس دکھ کیا ہوتا ہے. دکھ بھی میرے بھائی اپنی حالت بدل بدل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحوں میں کیا کہتے تھے؟ صحابہ صبر کرو، ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا تمہارے قدموں میں گرے گا. اندازہ کریں اس حال میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں جب اپنی بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور جملہ کیا بول رہے ہیں کہ امریکہ اور رشیا تمہارے قدموں میں گرے گا. اندازہ کریں آپ. اور قربان جائیں صحابہ پہ وہ یقین کرتے تھے، کیونکہ اس ذات نے آج تک جھوٹ، اللہ اکبر، یہ صادق امین ہے. یہ تو ابو جہل بھی کہتا ہے، ہم تو پھر ان پہ ایمان لانے والے ہیں. اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ سچ کہہ رہا ہے، کچھ تو ہوگا. آپ دیکھیں کہ سراقہ بن مالک وہ کافر ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت میں پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ذکر مکہ والوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بشارت دی ان کو کہ وہ کیا وقت ہوگا جب کسرا کے کنگن پہنو گے. تو وہ کہنا کسرا وہ ایران والا بادشاہ، ہاں وہ ایران، یعنی یہ کب رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ جب اپنی جان بچا کے وہ مدینہ جا رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کی سپر پاور، اس کے کنگن تو پہنے گا. آپ حسن زن کی انتہا دیکھیں، اللہ کی قسم. اور انتہا اس کی دیکھیں، سراقہ بن مالک کافر ہے، مان گیا اور چلا گیا. اور وقت آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس بادشاہ کا لباس مسجد نبوی کے اندر پڑا ہے، اور آپ نے سراقہ کو بلایا، بلاؤ سراقہ کو، ہمیں یاد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کہا تھا، پہنو آج کنگن، بادشاہ کا لباس پہنو اور چلو باقاعدہ، چلو بادشاہ کی طرح. صرف یہ بات ثابت کرنے کے میں نبی جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. میرے بھائی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج مانتے ہیں، کیا یقین ہے ہمیں ان پہ؟ آپ جب یہ جملہ بولتے ہیں خبردار جو تو میرے جنازے پہ بھی آئے تھے، اور آپ کہتے ہیں مجھے نبی پہ یقین ہے جو یہ کہتا ہے لا يدخل الجنہ قاطع، خون کے رشتے توڑنے والا جنت نہیں جا سکتا. اگر آپ کو یقین ہے یہ بندہ جملہ بول سکتا ہے؟ بولے بھائی. آپ صرف مانتے ہیں نبی نے یہ کہا ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو. یقین نہیں ہے ہمیں، شک ہے. اس شک کی وجہ سے عمل تاثیر ختم کر دیتا ہے، اس عمل میں وہ تاثیر نہیں ہوتی. وہ صحابہ کے 2 سجدے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ لے آتے تھے. یہاں پہ 30 لاکھ کا مجمع میرے بھائی، لیکن ہماری کائے نہیں پلٹ رہی. کچھ تو غلط ہو رہا نا یار. جب اللہ کے بارے میں سوچ مثبت ہونا میرے بھائی، تو چور کے بارے میں بھی سوچ کیسی ہو جاتی ہے. ایک شیخ صاحب مارکیٹ میں گئے، لوگ جانتے تھے کتنے بڑے شیخ ہیں، انہوں نے جیب میں ہاتھ مارا، دوسری طرف سے نکل آیا، کسی نے جیب کاٹ لی. جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے مرشد ہمارے شیخ صاحب کی جیب کٹ گئی ہے، ساروں نے کہا اکٹھے ہو گئی ہم چور کے لیے بد دعا کرتے ہیں جس نے ہمارے شیخ کی جیب کاٹی ہے. یہاں پہ تو ایک ہی مسلک کے 2 لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی، اور وہ ایک دوسرے کو اسرائیل اور فلسطین سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ اسرائیل ہے، ہم فلسطین ہیں. اور یہاں پہ کون ہے بھائی؟ چور. چور کی بات ہو رہی ہے جو گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. قربان جائیں ہمارے اسلاف پر، اللہ ہمیں ایسے استاد دے، اللہ کی قسم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ چور جس نے میری جیب کاٹی ہے عادتاً چوری کرتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، تو یا اللہ یہ چوری اس کی آخری بنا دے. اور یا اللہ اگر وہ سفید پوش تھا، اس نے لوگوں سے مانگا لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، تو اس کو یہی حل نظر آیا کہ میں کسی کی جیب کاٹ لوں، تو یا اللہ پیسہ میرا ہے نا، میں معاف کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی معاف کرتا ہے، میرا پیسہ ہے نا، مقدمہ میں نے کرنا ہے نا، میں معاف کرتا ہوں، میرا تھا نا، یا اللہ میں نے مرضی سے دیا ہے، میں معاف کرتا ہوں یا اللہ. اللہ چور ڈکیت کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی. اور ہمارے ساتھ قدم سے ایسے بندہ ملا ہے، ایسے اس کا صرف پیر پہ پیر ہے، او انا تو، یعنی اس کے پیر کا پیر پہ آنا بھی ہم منفی دیکھتے ہیں. میرے نقطہ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کتنی چھوٹی سی بات ہے نا. پیر پہ او انا تو کی پیر وٹیا گیا، کٹ گیا تمہارا. یہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا شخص ہے بھائی. کچھ تو حیا کر اس بات کی، اس کلمے کی کچھ قدر کرے یار. کچھ بھی نہیں ہوا تجھے، لیکن وہ اس پیر پہ پیر رکھنے کو بھی کیا سمجھتا ہے، جان کے رکھ رہا ہے. یہ بھی نہیں وہاں پہ سمجھتا غلطی سے ہو گیا یار، کوئی بات نہیں. جان کے کوئی پیر پہ پیر رکھے گا بھائی؟ اور بولو کو رکھتا ہے، غلطی سے ہی ہوا ہے نا، جان کے تو کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن ہم پہلی سوچ کیا سوچتے ہیں؟ بولے بھائی منفی. تو جس معاشرے پہ اللہ کا عذاب آئے وہاں پہ پہلی سوچ منفی ہوتی ہے، جس معاشرے پہ اللہ کی رحمت ہو وہاں پہ پہلی سوچ
اور نبیوں کی سب سے بڑی طاقت حسن زن تھا جو ان کی قوموں کو بچا گیا. نہیں تو طائف کی وادی میں کیا ہوا تھا میرے بھائی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا بتایا تھا؟ اپنی بیویوں سے جو بندہ بات کرتا ہے وہ سب سے پرائیویٹ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سخت ترین لمحہ احد ہی ہوگا ہمیں تو لگتا ہے، کیونکہ احد میں نبی کے دانت شہید ہوئے. وہ جو آپ نے سر پہ غلاف پہنا تھا وہ آپ کے گالوں سے اندر گھس چکا تھا. صحابہ نے بڑی مشکل سے وہ باہر نکالا، اللہ کی قسم نکال ہی نہیں پا رہے تھے. مشہور ہو گیا تھا، شہید ہو گئے رسول اللہ. اور اس بات کو سن کے صحابہ جنگ کا میدان چھوڑ گئے. میرے بھائی اس سے بڑا کوئی سانیہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا عائشہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے طائف میں سہا تھا، کیونکہ مجھے توقع نہیں تھی. بھائی میدان جنگ میں تو توقع کیا ہے؟ کاٹ والے بھائی، میدان جنگ کی توقع کاٹ ہونی نہیں، لیکن طائف میں تو میرے رشتے دار تھے، اور وہ تو ابو جہل نے نہیں کیا جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کر دیا. 9 کلومیٹر پتھر مارے ہیں نبی کو. کتنے؟ 9 کلومیٹر. نبی یہاں سے ٹول پلازا بنتا بھائی، گجرا والا کا ٹول پلازا یہاں سے 9 کلومیٹر ہے. کنٹینیوسلی نبی کو پتھر مارے. اگر نبی حسن زن والے نہ ہوتے، مثبت سوچنا والے نہ ہوتے، آج وہ طائف کی جگہ عذاب والی جگہ ہوتی جیسے قوم سمود اور عاد کی تھی. کیونکہ انہوں نے پتھر مارے نا، تو پتھروں کا باپ کون ہوتا ہے؟ پہاڑ. سب سے بڑا پتھر کون ہوتا ہے؟ پہاڑ ہوتا ہے. پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ نہیں آرڈر لاؤ. یہ آسمان سے برداشت نہیں ہوا، نہ پہاڑوں سے ہوا ہے نہ زمین سے ہوا ہے. اس کائنات کے دلہے کو پتھر مار دیا انہوں نے. اور یہ تو ابو جہل ابو لہب نے نہیں کیا، جنہوں نے کر دیا. آپ نے کیا کہا تھا؟ وہاں پہ بھی مثبت سوچ کے بھائی نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں اسلام لائیں گی. اللہ اکبر. اور میرے بھائی پاکستانیوں کو طائف اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. بڑی دھیان سے سنیے گا بات، پاکستانیوں کو طائف سے بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ ہم قریش کو یاد رکھتے ہیں، ہم بنو ثقیف کو یاد نہیں رکھتے. کون سا قبیلہ بھائی؟ سارے بولیں بنو ثقیف. کون سا قبیلہ ہے؟ یہ جو نبی کی دعا، یہ جو نبی کی برداشت، یہ جو نبی کا حسن زن، یہ جو میرے نبی کی مثبت سوچ، لاکھوں کروڑوں درود ہو ہمارے نبی کی ذات پر، یہ ان کا برداشت کر جانا، یہ سہ جانا. حالانکہ فرشتہ اللہ کی مرضی کے بغیر آتا، اللہ نے بھیجا ہے. آرڈر لاؤ، آپ کے پاس اختیار ہے. یا تو برداشت کر لو اور دعا کر دو، یا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دعا کر دو، ایک کافر نہیں چھوڑنا. یہ نوح نے دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اختیار ہے. ایک تو جس جگہ پہ پتھر مارے نا، آج اس جگہ پہ مسجد ہے. سبحان اللہ. جس جگہ پہ پتھر مارے تھے. لیکن وہ بنو ثقیف قبیلہ وہ مسلمان ہو، اسی میں سے کون نکلا؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ. اور وہ محمد بن قاسم تھا جو اس خطے کے اندر اسلام لے کر آیا. سندھ کے راستے، اس پورے خطے میں جہاں پہ 70 کروڑ مسلمان ہیں. کتنا؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان اس خطے میں ہیں. 70 کروڑ کے قریب. بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، افغانستان، قازقستان، ازبکستان، 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ طائف کی وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہ کر دعا کر کے بنو ثقیف مسلمان ہوا، محمد بن قاسم پیدا ہوئے، وہ سندھ کے راستے اس پورے خطے میں اسلام لے آئے. آج اگر پاکستان ہے نبی کے حسن زن کی وجہ سے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. یہ سوچ نسلیں بدل دیتی ہے. لیکن ہمارے ہاں میرے بھائی کیونکہ شک کی فضا قائم ہو چکی ہے، اس لیے ہم جو سنتے ہیں وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. جو سنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ آگے بیان. اس لیے نبی نے اس کا دروازہ بند کیا ہے. یہ قرآن، یہ حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا. آپ نے فرمایا کسی کے 2 نمبر ہونے کے لیے صرف ایک ہی نشانی کافی ہے. یہ 2 نمبر بندہ، گندا آدمی ہے، یہ فتنے والا آدمی ہے، فساد والا آدمی ہے. یقین جانے دوستی چیک کرنی ہے، دکانداری چیک کرنی ہے، محلے دار چیک کرنا ہے، یہ نبی کا فرمان ہے. اس کو چیک کر لو. کفا بالمرء کاذبا ان يحدث بكل ما سمع. وہ جو سنتا آگے بیان کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ جو نہیں دیکھتا اس کے بیان کرنے کا فائدہ ہے. یا بولے بھائی حافظ صاحب میں سنیا انہوں نے کشمیر ویچ چھڑیا، حافظ صاحب میں سنیا وہ فلاں انج ہو گیا. اچھا اس کو اپنا یہ نہیں پتا میرا بڑا منڈا کتنے ہے، یہ نہیں پتا. یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا کیا میری بیٹی محفوظ ہے جس یونیورسٹی میں جا رہی ہے. یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا اس کا بیٹا رضائی میں گھس کے موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے. یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن پورے ملک کے بارے میں، پوری قوم کے بارے میں، پوری امت کے بارے میں کیا پھیلا رہا ہے؟ گند، فتنہ. اور دلیل بولے بھائی، دلیل نام نبی کا کہہ رہے ہیں یہ بندہ جھوٹا ہے. یہ کافی ہے کیونکہ سنی سنائی بات کیا کرتا ہے بھائی؟ اچھی باتیں جتنی مرضی آگے پھیلاؤ،
مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اکرم بھائی بہت اچھے ہیں، یہ بڑا صدقہ کرتا ہے، یہ پھیلاؤ جتنی پھیلانے، کیونکہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن جو بری بات ہے میرے بھائی، جس سے فتنہ پھیلتا ہے، جس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، جب تک دلیل نہ ہو میرے بھائی یہ بات کرنی، یہ بڑی سننے کی بات ہے. جب تک آپ کے اندر ہے نا میرے بھائی، کوئی امتحان نہیں. آپ اندر جو سوچ رہے ہیں بھائی، سوچ کا کوئی امتحان نہیں ہے. لیکن جب آپ نے دعویٰ کر دیا ہے، اب اللہ نے ہلن نہیں دینا، ثابت کرے گا تو یہاں سے ہلے گا. ایڈا بڑا رسک لینے کی کیا لوڑ ہے؟ بولے میں اتنا بڑا رسک لے سکتا ہے کوئی؟ او ہماری تو نماز روزے قبول ہو جائے بڑی بات ہے یار. آپ نے اتنا بڑا رسک لے لیا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کسی دوسری دنیا کے بارے میں بات کو. نہ لو یار رسک، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. علماء کہتے ہیں یہ جو یا ہوتا ہے نا قرآن میں، یا ایھا النبی، یا یہ پتہ کون سی اے ہوتی ہے؟ جیسے ایک بچہ آگ میں جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں اے میرے بچے. کتنا درد ہوگا اس بات میں. یہ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ پوری دنیا کو چھانٹ کے اللہ صرف ایمان والے سے بات کر رہا ہے. میں اسرائیل سے بات نہیں کر رہا، میں انڈیا سے بات نہیں کر رہا، میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایمان والوں سے بات کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچنا یار، یہ نہ کرنا، کیونکہ اکثر بدگمانی گناہ ہوتا ہے. فإن الظن اکذب الحدیث، اور اکثر بدگمانی والی بات وہ جھوٹ ہوتی ہے. بدگمانی نہ کرو. آپ جب کسی بندہ بولتا ہے نا یار آپ کو کس نے بتایا، اللہ میں کیا ہے، میں کیا ہے، میرے بال تو پہ چٹے ہوئے نے، سانو نہیں پتا کی ہو رہا ہے. اچھا اچھا لکھ کے دے، اگر تو غلط ہوا تجھے پھانسی چڑھا دیں گے. لکھے گا؟ بولے میں لکھے گا. اگر اتنا یقین نہیں ہے تو پھر بولنا، کیونکہ تمہیں ڈاؤٹ ہے، شک ہے. یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے 2 + 2 = 4 کا یقین ہے. یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے سورج کے مشرق سے نکلنے کا یقین ہے. جب تک یہ یقین نہیں ہے بولنا نہ بولو. اللہ کا واسطہ ہے، یہ ہم نے گند بول بول کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. آپ بتائیں میڈیا کے اوپر کبھی اس بارے میں آپ کو بات نہیں ملے گی کہ کچھ چیز سستی ہو گئی ہے. کیا بات ملے گی؟ صرف بولے بھائی نیگیٹو، منفیت ملے گی. گٹر کے ڈھکن کی خبر، اور بولو نا یار، وہ کہتے ہیں ٹکن کی خبر اندر خبر کی ہے. خبر تو ہے ٹکن نہیں ہے، خبر تو یہ ہے. میں حیران رہ گیا رمضان کے اندر آج کل 60 روپے ٹماٹر ہیں اور 60 روپے پیاز. میں بڑا حیران، میں کنے دے پائیا کے کلو؟ آپ ایمان سے بتائیں میرے بھائی، جب آپ یہ دیکھیں کہ 350 کا ٹماٹر 60 کا مل رہا ہے، آپ کے دل سے نکلتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آج ٹماٹر سستا ہو گیا؟ کبھی نکلتا ہے؟ اور بولو کبھی نکلتا بھائی؟ لیکن جب 300 کا ہو جائے گالی ضرور نکلتی ہے. ہمیں لوڑ ہے دشمن کی. کبھی کبھی میں جب یہ بات پڑھتا تھا نا قرآن میں کہ بنی اسرائیل کیسی ٹھیٹ قوم تھی، آسمان سے کھانا اتر رہا ہے، یار کیا سین ہوگا، ذرا سوچیں تو صحیح، کیا سین ہوگا آسمان سے ایسے کر کے نیچے کھانا آئے. گھٹ بات ہے. او یار ایسے لاڈلے تو نبی نہیں رہے جیسی وہ قوم تھی، نبی نہیں رہے جیسی وہ قوم تھی، لیکن پھر بھی نہ شکرے تھے. میں کہتے یار کیسی قوم تھی. یعنی وہ کہہ رہے تھے اللہ تو بٹیری بھیجی جا رہا ہے، ہمیں کچھ اور کھلا. اللہ اکبر. یعنی آسمان سے کہاں سے آئے گا میرے بھائی، فرشتے پکا پکا کے بھیج رہے ہیں، لیکن شکر. میں نے کہا یار ایسی بھی کوئی قوم ہو سکتی ہے. پھر ہم نے رویے دیکھے، میں نے کہا ہو سکتی ہے. ہم کھا کھا کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، شکر. قسم سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا دکھ لگتا ہے. وہ پاکستان یقین جانے بھائی، میں باہر رہ کے آیا ہوں، 10 سال رہا ہوں، میرا بھائی ابھی بھی باہر ہے. اللہ کی قسم ہمارا ملک بڑی بڑی نعمت ہے. اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، بہت بڑی نعمت، اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت. لال کنویں والی مسجد دلی کے اندر بڑی مشہور تھی. یہ انہی کے شاگرد واقعہ لکھ رہے مولانا قاسم رحمہ اللہ. سنیے گا میرے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے تھے، دیکھا شاگرد جو ہیں وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے اس مسجد کے اندر جا کے فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ انہوں نے ہمارے شیخ کے بارے میں گستاخی رسول کا فتویٰ لگایا. قربان جائے ہمارے ان اساتذہ پہ. یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. دلی میں لال کنویں والی مسجد آج بھی بڑی مشہور ہے، کیونکہ آج بھی ہے وہ، جیسے ہماری بادشاہی مسجد ہے ویسے وہاں پہ لال کنویں والی مسجد ہے. جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا تو کوئی دلیل، اور بولنا نا
کوئی دلیل دلول کی بات نہیں ہو رہی ہے، بس انہوں نے ایسا، ہم نے وہاں سے سنا، انہوں نے ایسا کہا، فلاں سنا، فلاں کیا. انہوں نے کہا جی نماز فجر ہم نے اس مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، بچوں تیاری پکڑو. ٹریننگ ایسے ہوتی ہے بھائی، تربیت ایسے ہوتی ہے. اپنے شاگردوں کو لیا، فجر کے اندر اس مسجد میں پہنچ گئے. جب امام صاحب نے سلام پھیرا، دیکھا ماشاءاللہ فوج لے کے آئے ہوئے، انہوں نے سمجھا سانو کٹن آئے نے، کیونکہ فتوا میں نے لگایا، یہ تو پیچھے نماز پڑھنے آ گئے. جب نماز ختم ہوئی ہے ان کے پاس گئے، کہنے لگے آپ کا ظرف ہے، آپ آئے ہیں، بہرحال ہم تو آپ کے بارے میں فتوا لگا چکے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، دو باتیں کریں، یہ دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، اللہ کی قسم. کہنے لگا پہلی بات، سلام ہے تمہارے ایمان کو کہ تمہیں پنخ بھی پڑی ہے نا، پنخ، چھوٹا سا صرف بات گزری ہے تمہارے پاس کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تم نے فوراً سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فتوا لگایا. سلام ہے تمہارے ایمان کو. آپ سوچ دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر، ایسا بھی کوئی سوچتا ہے. لیکن ایک دوسری بات ہے میری جان، ایک دفعہ میرے سے بھی پوچھ لیتے، کیونکہ فتوا تو میرے بارے میں لگا ہے نا، میرے سے بھی پوچھ لیتے، کیونکہ عدالت کا فیصلہ دونوں کو سن کے ہوتا ہے. ایک دفعہ میرے سے بھی پوچھ لیتے کہ میں نے ایسا کہا ہے، کیونکہ میں بھی یہی مانتا ہوں کہ ذرہ بھر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. لیکن شیخ صاحب نے دیکھا بندے کو یقین نہیں آیا، کیونکہ یقین نہیں ہے نا، شک ہے. آپ ایمان سے بتائیں، آپ کا مخالف آپ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کی قسم اٹھا کے بات کہتے ہیں، آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا بھائی. حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے، ہم نے ظاہر پہ دیکھنا ہے، باطن کو اللہ کے ساتھ چھوڑنا ہے. ہم نے کس پہ فیصلہ کرنا بھائی؟ ظاہر پہ. باطن کس کے ساتھ ہے؟ وہ اللہ جانے یا بندہ جانے، ہم نے ظاہر دیکھنا ہے. ہم یقین نہیں کرتے، انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کی نظر میں ابھی بھی کافر ہوں. تو اگر وہ کافر ہو جائے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بھائی میں مسلمان ہو چکا ہوں، کہ اب ہم گلے لگ سکتے ہیں؟ اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کفر کیا تھا نا، کہ اب ہم گلے لگ سکتے ہیں؟ وہ بھی رو رہا ہے، ساری مسجد رو رہی ہے. آپ ایمان سے بتائیں اس کے شاگرد جو ہیں، یہ جو شاگرد سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اب یہ فرقہ پرست بنیں گے یا اصول پرست بنیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کس کی وجہ سے؟ حسن زن. میرے بھائی اگر آپ نے کان لگا کے سنا ہے کہ جواد یہ بات کہہ رہا تھا میں رب ہوں، تسی ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاؤ، انہوں چھڑنا نہیں. میں کنا نہ سنیا بھائی، اللہ کی قسمیں چوکے کہنا میں کنا نہ سنیا. اب دھیان سے سنیے گا، وہ بندہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، حالانکہ میں قرآن پڑھ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں فرعون کی بات پڑھ رہا تھا، لیکن اس نے اتنی سنی اور بولے بھائی دھڑکی لا گیا. میں ثواب کما رہا تھا قرآن پڑھ کے، وہ کفر سمجھ رہا تھا. اللہ اکبر. شک میرے بھائی بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے ہر شے کا. کیونکہ شیطان ایک بات جانتا ہے، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے میاں بیوی کی، آپ کہا لیتے پاگل ہے یہ شیطان جس نے نسلیں کھڑے ہوتے اور گرتے دیکھی ہیں، جس نے قوموں کھڑے ہوتے گرتا. جب سے پیدا ہوا کوئی نبی مار نہیں سکتا ابلیس کو، نبی نہیں مار سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو مہلت دی ہے. وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ پہلی رات ہی شوہر کو آگے کہ بیوی کو چپیڑ مار دے، اس کو پتا یہ ہونے والا. بولے بھائی ابھی سب سکھ شانتی ہے، ہر طرف محبت ہی پیار ہے، خاندانوں میں محبت پیار. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شک پیدا کرتا ہے، وہ شک پیدا کرتا ہے میرے بھائی، اور دھیرے دھیرے وہ اس آن پہ لے آتا ہے جہاں پہ بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. آخری میرے بھائی دو تین باتیں ان شاء اللہ. ہمارا کتنا وقت ہے؟ 11 منٹ، ماشاء اللہ ایگزیکٹ 11 منٹ 31 منٹ. آخری دو تین باتیں میرے بھائی. دو اصول یاد رکھیے گا میرے بھائی، شک شیطان کی طرف سے ہے، یقین اللہ کی طرف سے. بولے بھائی کیا اصول ہے؟ شک شیطان ہے، یقین اللہ ہے. جب بھی اللہ آئے گا نا آپ کی زندگی میں یقین آئے گا، جب بھی شیطان آئے گا اللہ پاک کی قسم یہ شیطان ہے، کیونکہ شک آیا. بھی اصول ہے. اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو لگنے لگے 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، کیا کریں؟ نماز توڑ دیں؟ بولے میں کیا کرنا ہے؟ نماز توڑ دیں؟ کیا کرنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 4 پڑھی ہیں میں نے کہ 3 پڑھی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ 4 ہے تو سلام پھیر دو، اور اگر آپ کو یقین ہے 3 ہے تو کھڑے ہو کے شک میں نہیں رہنا. اور سوچیں ذرا، قیامت کو آپ گئے، آپ نے یقین کیا تھا 4، لیکن اللہ نے آپ کو بتایا اسمائل کر کے تو بندے وہ 3 تھی، لیکن میں نے پھر بھی قبول کیا کیونکہ تو نے یقین کر لیا تھا.
کیونکہ میں یقین کے ساتھ ہوں، شک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. آپ کو اپنی بڈھی پہ شک ہے، آپ کو اپنے بچے پہ شک ہے، آپ کو اپنے ہمسائے پہ شک ہے، آپ کو اپنی قوم پہ شک ہے، اللہ کی قسم یہ شیطان ہے. کیونکہ اللہ صرف یقین لے کے آتا ہے، کیونکہ اللہ الحق ہے، اس کی وجہ صرف حق پیدا ہوتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے صاحب میں جو شک کر رہا ہوں بڑا تگڑا ہے، جو میں شک کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ بولے بھائی لیکن ہے شک کی، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہے بڑا تگڑا. تو پھر اسلام کا کہتا ہے کہ اس کو یقین میں بدلو. کس سے؟ تحقیق کر کے. علم لو، تحقیق کرو، اور کیا کرو؟ یا تو وہ شک اس تحقیق کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا، نہیں یار میں غلط سوچ رہا تھا، یا وہ شک کس میں بدل جائے گا؟ نہیں میں صحیح سوچ رہا تھا، تو اب وہ شک نہیں رہا، اب وہ یقین ہو گیا. اس لیے علم کی وجہ سے میرے بھائی وہ یا تو گلا کاٹ دیتا ہے یا آباد کر دیتا ہے کہ بھائی جو تو سوچ رہا تھا وہ صحیح ہے، اب اگلا لاہے عمل دیکھو کہ تم نے کیا کرنا. آپ نے شک کی حالت میں نہیں رہنا میرے بھائی، آپ نے یا تو اس کو ضائع کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان ہے، یا نہیں جی آپ صاحب بہت تگڑا شک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی. اور یاد رکھیں تحقیق بتا کے نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ مطلب آپ کو اپنے بچے پہ شک ہے یہ سوٹا لگا رہا ہے، اور آپ کو ادھر تو سوٹا لا رہے ہیں، اب وہ چھپا لے گا. فائدہ یہ تو آپ کا نقصان ہوا ہے. بھائی اگر آپ کو شک ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھ کے، اس کے طور طریقے دیکھ کے یہ بندہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، تو آپ کو میرے بھائی پرائیویٹ میں تحقیق کرنی پڑے گی نا. کیا خیال ہے؟ کیونکہ اگر وہ شک ہوا تو الحمدللہ بچے اور میرے تعلق مضبوط ہے، الحمدللہ وہ خراب نہیں ہوا. لیکن اگر وہ یقین میں ہے تو اب میرے بھائی اس کے مطابق ہم بیٹھ کے کیا کریں گے؟ بات کریں گے کہ بھائی ایسا کیا ہوا ہے کہ تجھے چرس پینی پڑ گئی ہے، تجھے کوکین لینی پڑ گئی ہے. کیونکہ وہاں پہ بھی اگر آپ نے غصہ کر دیا تو پھر بھی بیڑا غرق ہے، پھر بھی کام خراب ہے. اور تیسری بات میرے بھائی، شک کا ایک ہی علاج ہے، شک کا اظہار نہ کریں. بولیں بھائی شک کا منو لگتا ہے، یہ جو منو لگتا ہے تو بعد ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہ بڑا گندا ہوتا ہے. اور عورتوں کو کچھ زیادہ لگتا ہے کیونکہ ان کے زیادہ کام نہیں ہوتے. مرد زیادہ بیزی ہوتا ہے نا دنیا میں، عورت کا گھر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے اس کو سوئی بھی پڑی ہوئی نظر آتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور مرد کیونکہ اونچا ہوتا ہے، یعنی باہر دنیا کو گھوم رہا ہے، اس لیے اس کو سوئی نظر، اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں نظر نہیں آتی. عورت کو چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آتی ہیں، اس لیے اس کو بڑا زیادہ لگتا ہے. وہ آوازیں بلند سوچتی ہے، جو سوچتی بھی ہے نا وہ بھی اونچی آواز سے سوچتی ہے. تو میں کہتا ہوتا ہوں جب لگتا ہی ہے تو اچھا لگوا لے یار، وہی کیوں برا لگوانا ہے؟ کیا خیال ہے؟ منو لگتا ہے بیڑا غرق ہونا لجے یار، تو یہ لگوا لے، منو لگتا ہے انشاءاللہ تار ہونا لگا، یہ کہہ دے. اس میں موت پڑتی ہے کہتے ہوئے، ہاں اس میں موت پڑتی کیونکہ یہ بیمار ہے نا، یہ بیمار ہے، یہ چاہے بھی تو نہیں سوچ سکتا بھائی، یہ چاہ کے بھی نہیں سوچ سکتا، کیونکہ اس انتہا پہ پہنچ گیا. یہ جملہ سنیے گا، یہ اس انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو شک پہ یقین ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شک پہ یقین ہے اس کو. حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یقین کی دولت مضبوط ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ شک پہ کیا کرنے لگ گیا ہے؟ یقین کرنے لگ گیا. یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. کتے کی دم میں آب صاحب، یہ کیا جملہ میرے بھائی جو ہم عام ہے ہمارے ملک میں؟ کتے کی دم میں کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ معاملہ کبھی صحیح ہو سکتا؟ اللہ کدھر گیا؟ علماء اس میں اللہ کہاں ہے؟ آپ کا عقیدہ کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ اللہ کو تو غائب کر دیا آپ نے. ایک دم سے آپ اسے بولیں یہ دیکھیں عقیدہ کتنا مضبوط چیز ہے، اللہ کر سکتا ہے، ہاں جی وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کتے کی دم ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور چوتھی بات میرے بھائی، شک کو دور کرنے کا ایک ہی بہترین طریقہ ہے، بڑے دھیان سے سنیے گا، اللہ کی قسم. میں ابھی سیف اللہ بھائی سے یہ بات کر رہا تھا گھر میں، میں نے یہ تقریباً الحمدللہ 10 سال تو ہو گئے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے سفر میں ہوں، باہر بھی رہے تھے یہاں پہ بھی رہے تھے. میں نے میرے بھائی آٹے میں نمک زیادہ کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ ہی نہیں دیکھے جو تنہائیوں کے اندر امت اور ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ نے آخری بار فلسطین کے لیے 2 نفل پڑھ کے دعا کی ہے؟ کب کی ہے؟ کیا فائدہ رونے کا، کیا فائدہ نعرے مارنے کا؟ یہ تو ریڑی والا بھی کر سکتا ہے بھائی. آپ نے اپنے ملک کے لیے، اگر آپ کو ملک سے شکایت ہے، دعا کی ہے نفل پڑھ کے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد چاہیے تو 2 کام کرنے ہیں، صبر کر اور یہاں پہ روٹی کھول دیو. ہمارے ملک کا صبر کھول کے باہر آ جاتا ہے. جیسے روٹی کھول دو. ابھی فیصل مسجد، جو فیصل مسجد کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، دیکھی ہے میرے بھائی؟ ساروں نے دیکھی ہے نا؟ یہ ہمارا ملک ہے. وہ رمضان جو صرف صبر سکھاتا ہے، بیڑا غرق کر دیتا ہے بندہ جب یہ افطاری کرتا ہے.
بیڑا غرق، چتھڑے اڑا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اس مہینے نہیں کھانا، اور یہ 11 مہینے کی کسر اس مہینے میں ختم کرتا ہے. جیسے ٹکر لیتا ہے اللہ سے، ٹکر لیتا ہے باقاعدہ. اور یہ صبر ہے. اور دوسرا کیا تھا؟ نماز. تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ سوچ کی. سمجھ رہے ہیں؟ سوچ منفی یا مثبت؟ سوچ کا پیمانہ تنہائیوں میں پتہ چلتا ہے. جو آپ تنہائی میں سوچ غالب ہے نا، آپ اصل میں وہی ہیں. گند چل رہا ہے، نفرت چل رہی ہے، ڈھڈ چل رہا ہے، اپنی ذات چل رہی ہے، یا امت چل رہی ہے، ملک چل رہا ہے، یا لوگوں کی ہدایت کے لیے رو رہے ہیں آپ، کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ شک کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ میرے بھائی، جس کے بارے میں شک ہے نا، اس کے بارے میں تنہائیوں کے لیے دعا کریں، نام لے کر. یاد رکھیں میرے بھائی، جو بندہ، یہ پیمانہ ہے، جو اصلاح چاہتا ہے نا، ابو جہل سے گندے تو آپ کے آس پاس والے لوگ نہیں ہوں گے. کیا خیال ہوں گے؟ اور بولو نا بھائی آپ کا کوئی مخالف پارٹی کا بندہ ہے، مخالف گروہ کا بندہ، ابو جہل سے تو گندا نہیں ہے. نبی ابو جہل کے لیے رات کو پیر پھول جاتے تھے، اتنی دعائیں کرتے تھے. پیر پھول جاتے. کس کے لیے؟ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے. کیونکہ نبی کی سوچ کیا ہے؟ مثبت ہے. مثبت ہے. کیونکہ وہ مانتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندے جیسا تو میرے بارے میں گمان کرے گا نا، میں ویسے ہی کروں گا. اللہ نے 2 عمروں میں سے ایک عمر دیا کہ نہیں دیا؟ اور بولو دیا کہ نہیں دیا؟ دیا نا. ہم تو دعا کرنے کے قابل نہیں ہیں میرے بھائی. باقی گیم تو بعد کے. لوگ کہتے ہیں آپ سب دعاؤں نال کی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں دعاؤں سے شروعات ہوتی ہے. دعاؤں سے کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ یاد رکھو، علماء کہتے ہیں، یہ بڑا نقطہ ہے، علماء کہتے ہیں جب اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے نا، وہ چیز اللہ آپ کی دعاؤں میں شامل کروا دیتا ہے. آپ نے آخری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے دعا کب کی ہے؟ کبھی کی ہے؟ کس کس کو نبی کا دیدار چاہیے؟ بولے بھائی. سب کو چاہیے نا. جب اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے نا، وہ آپ کی دعاؤں میں چیز آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے. کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرے کو مانگتے تن میں دواں. تو آپ کے جو رشتے آپ کی دعاؤں میں زندہ ہے نا، اللہ کی قسم اصل میں وہی رشتے زندہ، باقی مر چکے ہیں. جو چیز آپ کی دعا میں ہے حقیقت میں وہی آپ کی زندگی میں ہے. اور جو چیز آپ کی دعا میں نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک تو ہماری دعاؤں میں بھی نہیں ہے میرے بھائی، دعاؤں میں بھی نہیں ہے. اس لیے یہ پیمانہ دے رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ کتنے مثبت یا کتنے منفی ہیں. کیونکہ جب بندہ منفی ہوتا ہے وہ مر جائے گا، دعا نہیں کرے گا. اور جو جتنا زیادہ مثبت ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طائف کی وادی میں پتھر کھا کے بھی کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. اور 3 کمال کے فائدے ملتے ہیں اگر آپ حسن ظن والے ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ، اللہ آپ کو چغل خوری، غیبت، اس سے بچا لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا گناہ جس نے معاشرے کا تون کے رکھ دیا معاشرے کو، خدا کی قسم، غیبت اور چغلی. اس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ غیبت چغلی بندہ کب کرتا ہے؟ جب بندہ منفی ہوتا ہے. جب آپ مثبت ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے بارے میں خیر کی بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا گناہ غیبت، اس سے کیا کرتا ہے؟ چغلی، اس سے کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے. دوسرا، یہ بندے میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. بھائی آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، وہ کھوتے ورگا جرا قد ہو گیا تو ابھی نہیں پتا. اب آپ نے منفی سوچا تو غصہ چڑھا نا. آپ میرا نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ منفی سوچا، نفرت پیدا ہوئی، غصہ آیا. غصے میں دعوت نہیں ہوتی، غصے میں نفرت پیدا ہوتی. آپ اس کو اور دور کر دیتے ہیں. بلکہ آپ کو کیا سوچنا چاہیے؟ ان للہ، اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک اس کو یہی نہیں پتا. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں باتوں میں. لیکن ایک میں آپ اصل میں مثبت سوچتے ہیں اور دوسرے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ بھائی قبر پہ کوئی سجدہ کر رہا ہے، آپ کا دل کر توڑ لا دیں گے. یہ جو توڑ لانے والی بات آئی ہے تو 950 سال نوح علیہ السلام آپ کو یاد آئیں گے؟ بولو 950 سال کا نوح یاد آئے گا کسی کو؟ اور بولو نا یاد آئے گا. نوح علیہ السلام اس وقت یاد آتے ہیں جب بندہ مثبت سوچتا ہے. آپ کو کیا سوچنا چاہیے؟ یار دیکھو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا شخص، آج تک اس کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ شرک ہے. اب دیکھیں، یہ آپ نے مثبت سوچا تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ رحم پیدا ہوتا ہے. اس رحم کی وجہ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے. اس محبت کی وجہ سے زبان میں نرمی آتی ہے اور دعوت ہوتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ او اللہ کا واسطہ ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرنا، مشکلیں نہ بنانا. وہ ایک بندہ بڑی مدت بعد مسجد میں آیا نا، ہمارے جگتے بھی بڑی مارتے ہیں، پتہ نہیں گجرا والے پہلے تو مشہور تھے جگتے بڑی مارتے ہیں، پتہ نہیں ہم مارتے ہیں کہ نہیں. تو وہ مسجد نہیں مارتے الحمدللہ. وہ مسجد میں آیا تو ایک بندہ کہتا او ہو بھائی جان تسی کدھر، خیر ہو گئے. اس بندے نے کہا تجھے تکلیف تو اس دن ہوگی جب تیرے سے پہلے میں جنت میں چلا گیا تھا. تجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا کہ میں مسجد آ گیا ہوں، کیونکہ تو اپنے بارے میں بڑی توپ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. کیا گارنٹی ہے تیری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟
ہاتھ تھوڑا رکھ بندے، بندہ بن رب نہ بن. تو میرے بھائی یہ 2 انعام اللہ تعالیٰ اس کو دیتا. تیسرا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا انعام، وہ جلد بازی سے آزاد ہو جاتا ہے میرے بھائی، ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنے والا ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ جب بندہ حسن زن کرے گا بیوی کو طلاق دے گا، اور بیوی کو طلاق میرے بھائی بدگمانی سے ہوتی ہے، بچے کو آگ کرنے کی دھمکیاں بدگمانی سے ہوتی ہیں، گھر کو بے گھر کرنے کی باتیں بدگمانی سے ہوتی ہیں. لیکن جب حسن زن ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو جو مجھے سمجھ، گیم ساری پلٹ جاتی ہے. پھر آپ فیصلہ، اور بولو نا یار فیصلہ، آپ فیصلہ نہیں کرتے، آپ ٹھنڈے دماغ سے ہو جاتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے کیونکہ جلدی کام کس کا ہے؟ شک کس کی طرف سے ہے؟ سبحان اللہ. کتنی بڑی یہ 2-3 نعمتیں میرے بھائی اگر انسان اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں. اور آخری بات میرے بھائی، میں اکثر پچھلی دفعہ بھی ہم آئے تھے، ہم یہی کرتے ہیں، ہم اکثر مسجدوں میں یہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو عمل ہم بتانے والے ہیں یہ عمل میرے بھائی یقین جانے حسن زن کے اندر اضافہ کرتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اضافہ کرتا ہے. ابھی آپ سب اسمائل بھی کرنے لگیں گے، آپ کے چہروں میں مسکراہٹ بھی آئے گی، آپ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا بھی سوچنے لگے. وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بار بار اظہار کرنا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. اپنے منڈے نو نہیں کہندے سی، منڈے نو. میں نے کسی بزرگ سے کہا اپنی بیگم کو جا کے کہو جس نے 40 سال تاڈے جیسے بندے کے ساتھ وقت گزار دیا، آپ کے ساتھ بچے پال کے جوان کر کے بیاہ کروا دیے، اس کو اتنا جملہ تو بنتا ہے کہ مجھے تیرے سے اللہ کے لیے محبت ہے. اور بنتا ہے کہ نہیں بنتا بھائی؟ بنتا ہے. کہنا میں نے شرم آندی. اندازہ کریں 40 سال گزرنے کے بعد یہ جملہ نہیں ہم بول پا رہے. اور ہم نے ایسے ہی درس دے کے باہر نکلے، ایک نوجوان میرے سینے لگ کے رونے لگا. میں نے لگا کہ گال میری پٹھی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی مخالف گروپ سے ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی میرے سے غلطی معاف کر دو. کہنے آپ صاحب میرا پیو مر گیا، اللہ دی قسم انہوں میں کہنا سی تہاڈے نال بڑی محبت ہے، لیکن انہوں رو بھی بڑا سی، کہہ نہیں سکا. اور یہ جملے میرے بھائی چھوٹے جملے نہیں ہیں. میں نے اپنی امی کو جب پہلی دفعہ کہا نا وہ بھی رو رہی تھی اور میں بھی ایموشنل تھا. تو اس لیے میرے بھائی یہ بار بار اظہار کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ بیٹھا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو بندہ جا رہا ہے میں اسے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا منو کی دس دا، انہوں دس. کیا بات ہے؟ کیونکہ محبت کے اظہار کرنے محبت بدتی ہے. اور میں نے جس کو کہا محبتاں تو پھر دل چ ہوندیاں نے، تو دل چ پتہ نہیں کی کچھ ہوندا، سانو کی پتہ، ہم رب ہیں. ہمیں تو میرے بھائی اظہار مانگتا ہے، محبت اظہار مانگتی ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائی ایک دفعہ سارے بھائی ہاتھ کھڑے کر کے ارادہ کریں کہ آج اپنی بیگموں کو جا کے آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے. سارے بھائی ارادہ کریں انشاءاللہ. آپ اپنے بچوں کو جا کے محبت کا اظہار کرنا، ارادہ کریں سارے انشاءاللہ. تو مجھے بھی آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے میرے بھائی. ابھی سارے بھائی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. جو آپ کے دائیں بائیں بھائی بیٹھا ہے اس کو گلے لگیں اور کہیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. بولیں بھائی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا